دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں کروں گا۔ دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 9 چندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے رستوں کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا کا مہینے میں کہا جاتا ہے، جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے، آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دو، تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں
نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مسترد وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا آپ پر نظر بد ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی کے گھونٹ جاتے رہیں گے، آپ کی بیماری کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، اور پھر پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا انشاءاللہ، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ دوستوں، بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ دوستوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج کا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کر لیے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔
آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ دیے گا۔ آج کے دن کا آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جب جو بندہ یہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، آپ مقروض ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور عمل کے بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج کی 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس ماہ مبارک میں بابرکت مہینے کا تجھے واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے مولا ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، آج ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، روزہ حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے، گھروں سے بے سکونی، لاچاری، بے بسی کو دور فرما دے۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی آشیاں عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانی ہے، اے میرے مالک مولا، صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمارے مقدر کو تبدیل کر دے، نصیب کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچا، وہاں پر جتنے بھی مسلمانوں پر قتل و غلط ہو رہا ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔
ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس بات کو دہن سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر پہلے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ رب العزت سے اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اسباب کیا ہیں، بس آپ لوگ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر خاص نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ رب جو زمین کو بچھائے اور آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا، ایسی ایسی جگہوں سے نوازے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں، صحابیہ رسول سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان آیات کو پڑھتے ہو، یعنی تم یہ کہتے ہو نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے، تو یقین کرو وہ رب تمہیں لازمی نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے۔ ہم لوگ بچپنوں میں اپنے اسکولز میں ان سب کو پریئر کے اندر دہراتے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے اور چھوٹی بھی صورت ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ایک بار ہی اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے،
آپ کو جو کامیابیاں ملیں گی، آپ لوگ جس طرح سے اللہ رب العزت کی معرفت پائیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں، یہ شان و شوکت کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے راضی ہوتے ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے، چاروں سمتوں سے اس کو رزق سے نوازتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے سب آپ کو بتا دیا، لیکن پڑھنا 121 مرتبہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے مستفیض ہو سکیں، اس عمل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کروا سکیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر کا عمل یہ بہت خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں، یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، ان دونوں نام کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کی غریبی بھی ختم ہوتی ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو جب آپ لوگ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ لیں، جب 41 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخری میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھ کے پڑھیے گا اور بار بار اس پانی کے گلاس پر پھونک مارتے رہیے گا۔ اب اس آخری عمل کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ تو آپ لوگ لہٰذا اس ویڈیو میں جڑے رہیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ کے لیے بہترین طور پر آسانیاں کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اللہ والوں، اس کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس آیت کے فائدے کیا کیا ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں، مطلب 100 مرتبہ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کوشش کریں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں، یا ایک بار پڑھیں، یا 11 بار پڑھیں۔ 11 بار پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ لوگ 3 بار بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے پڑھا جائے گا، اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر بھی نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جتنی دعا زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ اللہ پاک کو پکاریں گے، جتنا روئیں گے، اتنا آپ کے لیے یقین کریں فائدہ مند ہوگا۔ کیونکہ جو بندہ بھی اللہ پاک کو رو کے، کیونکہ رونا اللہ پاک کو پسند ہے، جو بندہ تڑپ پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی جوش میں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کو ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔